اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین وصلوات بر حسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ۔ برادران گرامی، آج لائیو آنے کا جو مقصد ہے اس کا اندازہ آپ کو اس کے عنوان کے ساتھ ہو گیا ہوگا۔ کان پک گئے ہیں مکثرین ملعونین کی جانب سے MI6 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 سنتے سنتے تنگ آ گئے۔ جو بھی ان کی حقیقت کو کھولے، جو بھی حقیقی عقائد اثنا عشریہ امامیہ کو بیان کرنے کی کوشش کرے، اس کے اوپر سب سے پہلا جو فتویٰ لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ یہ MI6 کے شیعہ ہیں اور برطانوی شیعت اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی شیعت اور کون کون سی شیعت۔ اس MI6 کو رواج دینے والا پورے انقلاب ایران کا اکیلا فرزند جلاب ننگوی سب سے زیادہ اسی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ذرا سی بات ہو تو اس کی MI6 والی رگ جو ہے وہ پھڑکنا شروع کر دیتی ہے۔ تو سوچا آج MI6 کے بارے میں چند ایک باتیں ہو جائیں اور پتہ لگے، ذرا سامنے تو آئے، حقیقت کا تو پتہ چلے کہ اصل MI6 کیا ہے، MI6 کے اصل ایجنٹ کون ہیں، MI6 اگر کوئی ہے اور پاکستان میں واقعی کام کر رہی ہے تو اس کا ایجنڈا کیا ہے۔ اچھا، وہ ایجنڈا جو ہے وہ بھی انہی کمیشن خور اور وظیفہ خور ملاؤں کی زبانی آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ شیعت کو تقسیم کرنا اور عقائد کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، عقائد جو ہے ان کا خراب کرنا اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا، یہی وہ MI6 کے مقاصد ہیں جو آپ سنتے ہیں اور انہی کی زبان سے سنتے ہیں۔ تو چلیے آج انہی کے عنوانات، انہی کی گفتگو اور انہی کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق آج تلاش کرتے ہیں کہ یہ MI6 اگر کوئی ہے اور پاکستان میں واقعی کام کر رہی ہے تو اس کا ایجنڈا کیا ہے اور اس ایجنڈے پر کیسے عمل ہو رہا، کون کر رہا ہے۔ آج ذرا اس کو تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلی بات، بقول ان ملاؤں کے اور کمیشن خور وظیفہ خور جو پاکستان کے اندر موجود ہیں، آپ جانتے ہی ہیں، نام نہاد جعلی قیاسی غیر ملکی سمگل شدہ بطری ولایت فقیہ کے جو دعوے دار ہیں، ان کی زبانی آپ نے سن ہی رکھا ہے کہ MI6 کا جو بنیادی مقصد ہے وہ شیعت کی تقسیم ہے۔ نمبر 2، وہ عقائد جو 1400 سال سے مذہب تشیع میں شیعت کا ترا امتیاز رہے، پہچان رہے، ان عقائد کو تقسیم کرنا، تبدیل کرنا اور اپنے مذموم مقاصد اور اپنے کام کو آگے لے کے آنا، تاکہ شیعت جس کو دہشت گردی کے ذریعے، جس کو اندھا دھند قتل کے ذریعے، جس کو بموں کے دھماکوں سے اور بسوں سے اتار کے زائرین کو قتل کرنے کے باوجود جس شیعت کو وہ ختم نہیں کر سکے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو بہترین پلان ان کی سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ اس قوم کے بنیادی عقائد کو ہٹ کیا جائے اور ان عقائد کی بنیاد کے اوپر ان کو گروہ در گروہ تقسیم کر دیا جائے، تاکہ یہ جو ان کا اتحاد ہے اور جو ان کی پہچان ہے وہ تقسیم ہو جائے، وہ تبدیل ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔
یہ بنیادی مقصد ہے جو کہ یہ بتاتے ہیں۔ اب اگر یہی ایجنڈا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ایجنڈے کے اوپر کام کیسے ہو رہا۔ اپنا جائزہ ہم خود لے لیتے ہیں۔ آپ جتنے لوگ اس وقت آن لائن بھی ہیں، جو دیکھ بھی رہے ہیں اور جو سمجھتے بھی ہیں، جو عقل و شعور رکھتے ہیں اور اندھی تقلید کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ تقلید تو جاہلوں کے اوپر فرض ہے، تو جو جاہل نہیں ہے، میرا خطاب اور میری گفتگو ہمیشہ انہی کے لیے ہی ہوتی ہے۔ جہلا سے میں خطاب نہیں کرتا، ان سے خطاب کرنے کے لیے جلاب ننگوی موجود ہے اور اس جیسے ملا موجود ہیں، وہ اسی کے لیکچر سنتے ہیں اور خوش ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال اس کے اوپر عمل کیسے ہوا؟ سب سے پہلے ہمیں جاننا پڑے گا کہ ہمارے بنیادی عقائد کیا ہیں، جو 1400 سال سے شیعہ اثنا عشریہ امامیہ کے ترائے امتیاز رہے، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کے 73 فرقوں میں سے 72 فرقے خود کو ہم سے الگ سمجھتے رہے۔ ہمارے اوپر رافضی ہونے کا الزام لگا، ہمیں کافر کہا گیا، ہمیں مشرک کہا گیا، مرتد کہا گیا، پتہ نہیں کیا کیا لفظ ہمارے لیے بولے گئے۔ 1400 سال سے یہ سفر چل رہا ہے اور ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ تو وہ جس بنیاد کے اوپر ہمیں یہ سب کچھ کہا جاتا تھا، وہ بنیاد کیا تھی اور آج اس کو کیا کیا جا رہا؟ ذرا جائزہ لینا تو بنتا ہے نا ہمارا۔ سب سے پہلی بات، سب سے بنیادی چیز جس نے ہمیں مسلمانوں کے باقی 73 مسلکوں سے الگ کر رکھا ہے، وہ عقیدہ ولایت و امامت ہے۔ ولایت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ہم شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ ولایت الہیہ مطلقہ کلیہ کو مراد لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک ولایت سرکار امیر کائنات امیر المومنین، ولایت سرکار رسالت مآب ہے، اور سرکار رسالت مآب کی جو ولایت ہے وہ ولایت الہیہ ہے۔ لہٰذا یہ تینوں ولایتیں آپس میں متصل ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ اب جب ایک جیسی ولایت ہے، اور بروئے قرآن آیت 1000 مرتبہ کی آپ نے سنی، اور میرا خیال ہے تقریباً میری ہر گفتگو میں وہ آیت تلاوت ضرور کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ولایت دراصل ہے کیا۔ آپ سارے جانتے ہیں پروردگار عالم نے اعلان کر کے یہ فرمایا تھا انما ولیکم اللہ ورسولہ، تو اس کے سوا انما کلمہ حصر ہے۔ اچھا، کلمہ حصر کے بارے میں آپ کسی بھی مولوی سے گفتگو کر لیں، اس سے پوچھیں کہ جب کسی آیت کے شروع میں ابتدا میں لفظ انما آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا، تو وہ آپ کو جو دعوے داران اور مدعیان عربی ہیں اور صرف و نحو کے اوپر جن کو بڑا ملکہ حاصل ہے، جو عربی گرامر سے بڑے واقف کار ہیں اور جن کے حلق میں سے آوازیں نکلتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو تو عربی نہیں آتی، آپ کا تو تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ لوگ جن کو صحیح طریقے سے اردو بولنی نہیں آتی، وہ کسی مدرسے میں 4 لفظ عربی کے پڑھنے کے بعد ہمارے سر کے اوپر ایسے سوار ہو جاتے ہیں کہ جیسے انہوں نے پتہ نہیں کون سا پہاڑ فتح کر لیا، تاکہ عربی سیکھنا ایسے ہی ہے جیسے دنیا کی کوئی دیگر زبان کو سیکھنا۔ عربی آنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو علم آ گیا ہے یا آپ عالم ہو گئے ہیں یا اب آپ جو ہے وہ ہمارے اوپر حجت بن گئے ہیں۔ عربی آنے کا مطلب یہ نہیں ہے، اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے کہ جس کو عربی آتی ہے بس وہی عالم ہے تو پھر پورا عرب آپ ساروں کے اوپر حجت ہو جاتا، تو عربی آنے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو عربی کی بڑی گردان کرتے ہیں اور عربی کو سمجھنے کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم عربی کو جانتے ہیں آپ کو نہیں پتہ، ہم قرآن کو جانتے ہیں آپ کو نہیں پتہ، ان سے پوچھیے کہ لفظ انما جو کہ کلمہ حصر کہلاتا ہے، اس کا مطلب کیا؟ تو نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ یہی آپ سے کہیں گے کہ انما کلمہ حصر ہے۔ حصر یعنی حصار۔ حصار ایک دائرہ، ایسا دائرہ کہ جس دائرے کے نہ کوئی اندر آ سکتا ہے باہر والا، اور جو اندر ہے وہ اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتے، اسے کہتے ہیں کلمہ حصر۔ جیسے آپ آیت تطہیر جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں انما یرید اللہ، تو وہ کلمہ حصر آ گیا، اس کے سوا نہیں ہے کہ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے رجس کو ایسے دور رکھے جیسے کہ دور رکھنے کا حق ہے، اور آپ کو ایسے ہی پاک اور پاکیزہ رکھے، طاہر و مطہر رکھے جیسا کہ طاہر و مطہر رکھنے کا حق ہے۔ تو یہ کلمہ حصر ہے۔ آیا ولایت میں بھی پروردگار عالم نے انما ولیکم اللہ کہہ کے یہ بتا دیا کہ اب جو بات آگے انما کے بعد کہی جانے والی ہے، بس جو اس کے اندر ہیں، جو ولایتیں اس کے اندر بیان کی جا رہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی ولایت ایسی نہیں ہے جس کو ولایت الہیہ کے مصداق قرار دیا جا سکے۔ پروردگار نے
کراس لگا دیا، بارڈر لگا دیا، لائن کھینچ دی کہ ولایت الہیہ مطلقہ کلیہ جو ہے اس میں یا اللہ ہے یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا وہ ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ حیرانگی کی بات بہت سارے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اور بہت سے جو اہل خلاف ہے وہ سوال بھی کرتے ہیں کہ چلو اگر مان لیتے ہیں حالت رکوع میں یا علی سرکار نے انگوٹھی دی تھی تو یہاں تو جمع کا صیغہ ہے، تو جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ اصل میں ان کو یہی نہیں پتا کہ قرآن حکیم میں رکوع سے مراد کیا ہے. اگر ان کو سمجھ میں آ جاتا تو قرآن حکیم کی یہ آیت بھی ان کی سمجھ میں آ جاتی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. صلاۃ کو قائم بھی کر لو، زکوٰۃ بھی ادا کرو، اور پھر صلاۃ کے بعد رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اگر یہاں پہ رکوع سے مراد نماز والا رکوع ہے تو وہ تو صلاۃ میں ادا کر دیا. یہ کون سا رکوع ہے جو الگ سے کیا جاتا ہے صلاۃ کے بعد بھی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد بھی حکم ہو رہا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ؟ تو یہاں جو جمع کا صیغہ ہے، میرا چونکہ موضوع یہ نہیں ہے، میں صرف تمہیدی تھوڑی سی گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ آیا ولایت کا مطلب کیا ہے اور ولایت کا مقصد اور مفہوم کیا ہے. اور ہم شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ ولایت کے معاملے میں اتنے سنجیدہ کیوں ہیں، ہم اتنے کانشیس کیوں ہیں، ہم اتنے جسے وہ انگلش میں کہتے ہیں نا ٹچی کیوں ہیں، ہم کیوں کسی دوسرے کو اپنا ولی تسلیم نہیں کرتے، ولی الامر نہیں مانتے، امام نہیں مانتے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے، اس حوالے سے یہ گفتگو چل رہی ہے. کلمہ حسر انما کے ساتھ پروردگار نے بتا دیا ولایتیں بس 3، چوتھی کوئی ولایت تم پر واجب نہیں کی گئی کہ تم پر یہ ولایت واجب ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ تھا. یہی وجہ ہے کہ ہم نے ولی الامر اگر کسی کو مانا تو ان کو مانا جن کو اللہ جل شانہ نے ولی الامر اور امام بنا کر بھیجا. یہاں زمین پر آ کر نہیں بنے، کسی مجلس شورا نے نہیں بنائے، کسی ڈیموکریٹک الائنس میں ووٹنگ کے ذریعے نہیں بنا، کسی کی نامزدگی کے ذریعے اس کو ولی الامر نہیں بنایا گیا کہ جی ایک جو ہے وہ بادشاہ وقت ہے اور اس کے بعد اس نے بنا دیا اپنی مرضی سے کسی کو نامزد کر دیا کہ میرے بعد یہ تمہارا ولی الامر اور امام اور خلیفہ ہوگا. تو اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. کیونکہ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جاتا کہ میرے بعد جو ہے فلاں شخص جو ہے وہ تمہارا ولی الامر ہوگا، تو معاویہ ابن سفیان نے یزید ابن معاویہ کو اپنے بعد لوگوں کا ولی الامر اور امام اور خلیفہ مقرر کیا تھا. اور اہل سنت میں آج بھی یہ بات جو ہے وہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے. جو آیت ہے اولی الامر والی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس میں اولی الامر کا ترجمہ وہ صاحب حکومت کرتے ہیں کہ جس کو حکومت مل جائے وہ اولی الامر. آپ کسی بھی اہل سنت کی تفسیر کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی بھی اہل سنت کے جو مولوی صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھ لیجئے کہ اولی الامر کا مطلب کیا ہے، تو وہ آپ سے یہ کہیں گے کہ اولی الامر وہ ہے جو صاحب حکومت ہو. جبکہ شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کے مطابق اولی الامر وہ ہے جو امر پر بھی حاکم ہے. کیونکہ ہم امر کو بھی جانتے ہیں، ہم نے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا ہے کہ امر کیا ہے، ہم نے قرآن سے سیکھا ہے کہ امر کیا ہے. جیسے قرآن میں پروردگار عالم نے جب لوگوں نے اصحاب کرام نے سرکار رسالت میں آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ روح کیا ہے، تو آیت نازل ہوئی اور پروردگار نے رسول پاک سے یہ کہا کہ ان سے یہ کہو کہ روح امر ربی ہے، تمہارے رب کا امر ہے. تو ہمارے نزدیک ولی الامر وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے امر پر بھی حاکم ہو، اسی لیے اسے اولی الامر کہا جاتا ہے. یہ شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کا عقیدہ آج سے نہیں ہے، 1400 سال سے ہے. بارگاہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں بیٹھنے والے ہمارے جو متقدمین ہیں، ہمارے جو آباء و اجداد ہیں، بالخصوص سادات کے، اور وہ لوگ جو اصحاب تھے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ اسی عقیدے کو لے کے چلے. اسی لیے تو انہوں نے فلاں کو اور فلاں کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا. ہم نے 1400 سال سے تسلیم نہیں کیا. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ خلافت الہیہ کا جو حق تھا وہ سرکار امیر کائنات امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا حق تھا جو غصب ہوا. اور ہمارے اس عقیدے سے کوئی بے بہرا تو ہے نہیں، سارے جانتے ہیں. اسی طرح امام قرآن حکیم میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ہم نے کسی مفتی سے، کسی وقت کے مجتہد سے، ہم نے کسی مولوی سے جا کے اس کی تفسیر نہیں پوچھی، بلکہ ہم نے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے، جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیت، ہم نے ان سے پوچھا کیونکہ ہم حدیث ثقلین کے پابند ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس آیت میں جس امام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس سے مراد وہ امام ہے کہ جس کی پیروی کی جائے گی، جو جس کی پیروی کرے گا وہ اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ ہم نے برداشت ہی نہیں کیا، ہم نے سوچا ہی نہیں، کبھی خیال بھی ہمارے دماغ میں یہ نہیں آیا کہ ہم حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کو اپنا امام تسلیم کریں۔ یہ شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کا عقیدہ آج کا نہیں ہے، 1400 سال کا۔ ہم نے اس بات کو تسلیم کیا کہ خانوادہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں جو بھی ہے وہ نہ صرف معزز اور مکرم ہے بلکہ درجہ عصمت پہ فائز ہے، یہاں تک کہ جناب فضہ سلام اللہ علیہ جو کنیز بن کر اس گھر کے اندر داخل ہوئی تھیں اور مخدومہ کائنات صلوات اللہ علیہ کے ساتھ جن کی ساری زندگی گزری، اور اس کے بعد مخدومہ فاتح شام صلوات اللہ علیہ کے ساتھ جنہوں نے اپنی وفا کی انتہا کی، ہم تو یہاں تک عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارے عقیدے کا حصہ رہا 1400 سال سے کہ وہ بھی درجہ عصمت تک پہنچ گئی تھیں، بطول تھیں سلام اللہ علیہ۔ ہمارا یہ عقیدہ کیا آج کا ہے؟ نہیں، 1400 سال کا عقیدہ۔ 1400 سال سے ذکر محمد و آل محمد، بالخصوص واقعہ کربلا کے بعد مجالس کا انعقاد، بڑی بڑی مشکل حکومتیں آئیں، حجاج بن یوسف سے لے کے اور بنو عباسیہ تک کے دور تک، چاہے کوئی متوکل عباسی رہا، چاہے کوئی ہارون رشید رہا، چاہے کوئی مامون رشید رہا یا امین الرشید رہا، مستنصر بلے، جتنے بھی بلے تھے انصاروں کے دور میں جو انتہائی تقیہ کا دور تھا، اس دور میں بھی ہم محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اور کربلا کے بارے میں، واقعات کے بارے میں ایک دوسرے کے سامنے ذکر کرتے تھے، چاہے ہم گھروں کے اندر چھپ کے کرتے تھے۔ ہم اس زمانے میں بھی لنگر اور نیاز وغیرہ کا بندوبست کیا کرتے تھے، چاہے 4 مومن اکٹھے ہوتے تھے صبح فجر کے وقت، اور فجر کی نماز سے پہلے راتوں رات اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ وہاں پر نیاز دیتے تھے، اور اس نیاز کو تناول کرنے کے بعد خاموشی سے باہر نکل جاتے تھے۔ ہم شیعوں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جب 4 مومن جو ہیں وہ چپ کر کے کسی گھر کے تہہ خانے میں اکٹھے ہوتے تھے، وہیں آ کر سیاہ لباس پہنتے تھے، ہلکی آواز میں یا حسین کا ماتم کرتے تھے، اور وہیں پہ لباس تبدیل کر کے چپ کر کے باہر نکل جاتے تھے کہ حکومت وقت کو پتہ نہ چلے کہ یہاں پر اکٹھے ہونے والے جو ہیں وہ شیعہ نے حیدر کرار اثنا عشریہ امامیہ۔ تو ہمارے عقائد تو 1400 سال سے باز ہیں۔ اب آئیے MI6 اور اس کے ایجنڈے کے اوپر۔ آئیے آج آپ کو دکھاتا ہوں کہ MI6 کہاں پہ کام کر رہی ہے۔ مولوی جلاب ننگوی کا سب سے پہلا الزام، باہر سے ڈالرز آتے ہیں، MI6 کے ڈالرز پہ پل رہے ہیں۔ ہم لوگ جو بانیان مجالس ہیں، بالخصوص وہ جو لائسنس داران جلوس اعضاء ہیں، وہ ہم لوگ جو مرکز ولایت علی پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہیں، میں، میری اپنی ذات، ہمارا جو بود و باش ہے، جو سلسلہ ہے، وہ تو دنیا کے سامنے ہے، وہ تو جانتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا معافی چاہتا ہوں، میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ میری بھی اہلیہ کے، میرے بچوں کے نام پہ پورے پاکستان کو چھوڑیے، پوری دنیا میں اگر ایک زمین کے ٹکڑے کی رجسٹری ہو، آج اس وقت، آج کے اس لمحے میں میرے بینک اکاؤنٹ میں اگر 600 روپے سے زیادہ کوئی ایک پیسہ بھی وہاں پہ موجود ہو، میرے پاس کوئی گاڑی، کوئی کوٹھی، کوئی بنگلہ یا کوئی اس قسم کی چیز ہو، یا میری بود و باش یا میری رہائش کا طریقہ کار ایسا ہو کہ جس میں تعیش ہو، تو تمہیں حق پہنچتا ہے کہ تم میرے بارے میں یہ بات کرو۔ ہاں، ڈالرز آتے ہیں۔ وہ ڈالرز کہاں پہ آتے ہیں؟ وہ ڈالرز وہاں پہ آتے ہیں، اور صرف ڈالرز نہیں آتے، سعودی ریال بھی آتے ہیں۔ آج سے نہیں آ رہے، آپ سارے جانتے ہیں
ایک عامر کا دور تھا جس کے بارے میں محسن شہید نے یہ کہا تھا، محسن نقوی شہید نے، ان کا بڑا کمال کا شعر ہے کہ علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو محسن، وہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی۔ اس کے دور میں یہ سلسلہ شروع ہوا۔ وہ ملا جو جمعرات کی روٹیاں کٹھی کیا کرتا تھا اور مسجدوں کے سپیکر آن کر کے دیہاتوں میں اور شہروں میں ماشاءاللہ سبحان اللہ فلاں صاحب نے اور فلاں صاحب نے مسجد کی 5 روپے خدمت کی ہے، مسجد کی 10 روپے خدمت کی ہے، فلاں صاحب نے جو ہے وہ مولوی صاحب کے لیے کھانا بھیجا ہے، سپیکروں کے ذریعے اعلان کیا کرتا تھا۔ وہ ملا آج بڑے بڑے مدرسوں میں بڑی بڑی گاڑیوں کے ساتھ لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیدادوں کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا ابھی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ریال اور ڈالرز کہاں پہ آتے ہیں؟ پھر چونکہ MI6 کا مقصد تھا شیعہ مذہب کے عقائد پہ ضرب لگانا، میں نے آپ کے سامنے مذہب تشیع کے حقیقی عقائد بیان کیے۔ آج MI6 کے عقائد کیا ہیں؟ ہم نے آج سے 1400 سال پہلے والے کسی مجلس شورا کے بنے ہوئے شخص کو اپنا ولی الامر امام یا خلیفۃ اللہ نہیں مانا۔ آج 1400 سال کے بعد MI6 کے یہ ایجنٹ ایک غیر ملک کے سپریم لیڈر کو آپ کا ولی الامر بنا رہے ہیں اور امام بنا رہے ہیں۔ سمجھ آئیے آپ کو کہ یہ پیسہ کہاں پہ لگ رہا ہے؟ MI6 کا ایجنٹ کون ہے؟ وہ عہدہ، وہ القابات جو حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مخصوص تھے، وہ القابات کو انہوں نے ایک غیر ملک کے سپریم لیڈر سے لے کے اس جیسے مفتیوں کے لیے نہ صرف یہ کہ روا کر دیے، جائز کر دیے، بلکہ اس کو آپ کی عقیدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آیت اللہ العظمیٰ کا مطلب ہے اللہ کی سب سے بڑی آیت، یا تو آگے یہ مکمل جملہ لکھیں آیت اللہ العظمیٰ فی المخلوق، تو پھر تو بات سمجھ میں آئے کہ ہاں جی ایک کتا جو ہے وہ بھی اللہ کی آیت ہے، تو یہ بھی اللہ کی آیت ہو سکتا ہے، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ صرف لکھا، اللہ کی سب سے بڑی آیت، جانتے ہیں یہ شیعہ مذہب کے عقیدے کی سب سے بڑی جو تردید ہے وہ اس ایک لفظ میں ہے، آیت اللہ العظمیٰ۔ کیونکہ ہم نے قرآن سے پوچھا کہ آیت اللہ العظمیٰ کون ہے، اللہ کی آیات کون ہے، ہم نے معصوم سے پوچھا کہ اللہ کی آیات کون ہے، تو سرکار امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح لفظوں میں فرمایا نحن آیات اللہ العظمیٰ، ہم ہیں اللہ کی آیات۔ انہوں نے آپ کے عقیدے کو تبدیل کیا، MI6 نے آپ کے عقیدے کو تبدیل کیا۔ ایک مفتی کو جو ایک مدرسے میں ساری زندگی صدقہ زکوٰۃ خمس خیرات قربانی کی کھالیں فطرانہ چندہ اکٹھا کر کے اور اس سارے پیسے کی مکس روٹی کھاتا رہا، جس نے کسبی علم حاصل کیا کتابیں پڑھ کے، جو علم لدنی کا مالک نہیں ہے، کسی شے کی حقیقت کو نہیں جانتا، وہ مفتی جو یہ نہیں جانتا کہ اس کی اپنی پڑھی ہوئی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ مفتی جو یہ نہیں جانتا کہ اس کا اپنا رکھا ہوا روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا، وہ مفتی MI6 کے ایجنٹوں نے آپ کے لیے آیت اللہ العظمیٰ بھی بنایا، آپ کے لیے اس کو ولی الامر بھی بنایا، آپ کے لیے اس کو امام بھی بنایا، آپ کے لیے اسی جلاب ننگوی صاحب نے کل ایمان بھی بنایا، اسی کو آج کا حسین بھی قرار دے دیا، اور آپ کو یہ دھوکہ دیا کہ آپ تقلید کر لیں، روز محشر اور قبر میں آپ کے اعمال کا جواب جو ہے وہ آپ کو نہیں دینا پڑے گا بلکہ یہ مفتی دیں گے۔ وہ مفتی جو اپنے اعمال کی قبولیت کی گارنٹی نہیں رکھتا، وہ آپ کو گارنٹی دے رہا ہے کہ آپ کے اعمال کی قبولیت جو ہے اس کی گارنٹی ہماری تقلید ہے، ہماری تقلید کر لیں۔ یہ ہے MI6 کا ایجنڈا، کیونکہ مذہب تشیع اثنا عشریہ امامیہ آج سے نہیں 1400 سال سے ہمارے پاس کتابیں بھری پڑی ہیں احادیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے، جس میں یہ کہا گیا کہ اعمال کی قبولیت تب ہوگی جب تم ہماری ولایت کے تحت کرو گے۔ اور ولایت کے تحت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کو بہت غور سے سمجھیے گا۔ سرکار امیر کائنات کو ولی اللہ مان لینا، علی ولی اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ جو اور جیسا معصوم نے کہا ہے اس کے مطابق عمل کرنا، تب آپ ولایت امیر کائنات پر اور ائمہ معصومین کی ولایت کے اوپر ہیں۔ اگر آپ اس کو چھوڑ کے کسی مفتی کے ذاتی قیاسی اجتہادی فتوے کے اوپر چل پڑتے ہیں تو پھر آپ کا ولایت امیر کائنات اور معصومین کی ولایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور MI6 نے آج یہی کیا آپ کے ساتھ۔
اب اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ MI6 کی بنائی ہوئی اس ولایت فقیہ کا، اس جعلی آیت اللہ العظمیٰ کا، اس نام نہاد ولی الامر کا، اس شوروی امام کا رزلٹ کیا ہوا؟ MI6 آپ کے عقائد کو توڑ رہی ہے نا، رزلٹ کیا ہوا؟ رزلٹ یہ ہوا کہ ایک مفتی اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے تطبیر حرام شد، دوسرا مفتی اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے بچل حرام شد، وڈا یا ولی الامر، میں خود ولی الامر، خوب کرو۔ سیستانی نے فتویٰ دیا، اس نے کہا کہ مور حلال ہے۔ چار اسی طرح کے لوگوں کے امام، ان کے ولی فقیہ، جن میں لنکرانی صاحب، خوئی صاحب، آقائے وحید خراسانی صاحب اور بشیر نجفی، ان ساروں نے لکھا کہ مور حرام ہے۔ سیستانی نے کہا حلال ہے، ان ساروں نے لکھا حرام ہے۔ یہ ہے ولایت فقیہ۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جب آپ ان سے کسی سے پوچھیں کہ جناب ایک نے لکھ دیا ہے، سیستانی نے فتویٰ دیا ہے کہ مور حلال ہے، چار کہہ رہے ہیں حرام ہے، تو ہم کیا کریں، حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو جواب ملتا ہے آپ اپنے مرچھائے تقلید کی تقلید کریں۔ آپ سے سوال نہیں ہوگا، سوال مجتہد سے ہوگا، اس مرجع سے ہوگا جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں۔ اگر آپ سیستانی کی تقلید کر رہے ہیں تو سیستانی کے کہنے کے مطابق مور کھا لیں۔ اگر روز محشر وہ حرام نکلا تو آپ جواب دہ نہیں ہوں گے، بلکہ سیستانی جواب دہ ہوگا۔ یہ ہے MI6، خدا کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال۔ یہ ہے MI6 کا اصل ایجنڈا، اور یہ ہیں MI6 کے اصل پیروکار۔ اب اس سے اگلا پوائنٹ چلیے، کمال کی بات۔ ایک وقت میں تقریباً 35 سے 40 مرجع جو ہیں وہ تو ابھی بھی موجود ہیں، کچھ ایران میں ہیں، کچھ عراق میں مرجع، ٹھیک ہے۔ ہر مرجع اپنے مقلدوں کا ولی الامر بھی ہے اور امام بھی ہے۔ تو اب شیعت کے کتنے حصے بنے، شیعت کو کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا، کتنے ٹکڑے بنے MI6 کے پلان کے مطابق؟ خامنائی کا گروہ الگ، سیستانی کا گروہ الگ، بشیر نجفی کا گروہ الگ، مکارم شیرازی کا گروہ الگ، آقائے وحید خراسانی کا گروہ الگ، خوئی کا گروہ الگ، جو خمینی کے پیروکار تھے وہ الگ، یعنی یہ گروہ الگ ہونے شروع ہو گئے، شیعت تقسیم ہو گئی۔ MI6 کا ایجنڈا جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ سیستانی کا مقلد جو ہے وہ بشیر نجفی کے پر لعنت کرتا، اس کے فتوے پہ عمل نہیں کرتا۔ اگر یہ سارے کے سارے مجتہد ایک ہی ہیں، اگر ولایت فقیہ ایک ہی ہے، اگر یہ سارا معصوم کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے ہی نافذ کیا گیا ہوا ہے، تو پھر سیستانی کا مقلد جو ہے وہ بشیر نجفی کا مقلد کیوں نہیں؟ وہ بشیر نجفی کے فتوے کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتا؟ بشیر نجفی کا مقلد جو ہے وہ خامنائی کے فتوے کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ان کے نزدیک تو یہ سارے کے سارے آیت اللہ العظمی، اللہ کی سب سے بڑی آیتیں ہیں، ان کے نزدیک تو یہ عالم ہے، ان کے نزدیک تو یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اندازہ کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لعنت ہو کذابوں کے اوپر۔ انبیاء کے وارث یہ ہیں، یہ انبیاء کے وارث، جو انبیاء کے وارث ہیں ان کا تذکرہ ہر شیعہ، میں پھر کہہ رہا ہوں، جو انبیاء کے اصل وارث ہیں ان کا تذکرہ ہر شیعہ دعائے وارثہ میں کرتا، جب وہ یہ پڑھتا ہے کہ اے آدم صفی اللہ کے وارث آپ پر سلام، اے نوح نجی اللہ کے وارث آپ پر سلام۔ کیسے شیعہ ہو، دعائے وارثہ پڑھتے بھی ہو، جانتے بھی ہو کہ وارث کون ہے، اور پھر ان کو وارث مانتے ہو؟ وہ مفتی جن کے فتوے آپس میں نہیں ملتے، وہ مفتی جو آج تک مشترکہ طور پر ایک توضیح المسائل نہیں بنا سکے کہ قوم میں اختلاف نہ پھیلے، مشترکہ طور پہ انہوں نے ولی الامر بنا لیا، جس کے پاس حکومت تھی۔ برادران اہل سنت کے عقیدے کے مطابق صاحب حکومت ولی الامر ہوتا۔ یہ MI6 کے جو شیعہ ہیں، MI6 کے جو ایجنٹ ہیں، جو MI6 کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے سب نے مشترکہ طور کے اوپر ایک ولی الامر بنا لیا، جی خامنائی ولی الامر۔ لیکن ان ساروں نے مل کے ایک توضیح المسائل نہیں بنائی۔ کیوں نہیں بنائی؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟
یہ فتووں کا اختلاف جو ہے ان کے مقلدوں میں لڑائی جھگڑا اور اختلاف کی بنیاد نہیں ہے. شیعت کو تقسیم کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ نہیں ہے. سیستانی کی توضیح المسائل، خامنائی کی توضیح المسائل، بشیر نجفی کی توضیح المسائل، یہ توضیحات المسائل جو ہیں یہ الگ الگ کیا یہ الگ الگ گروہ نہیں ہیں؟ کیوں نہیں بناتے توضیح المسائل مشترکہ طور پہ؟ یہی ملا سارے اکٹھے ہو کے کسی بھی مسئلے کے اوپر مشترکہ فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ جانتے ہیں کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ یہ MI6 کا ایجنڈا نہیں ہے کہ یہ اکٹھے ہوں. یہ نہیں چاہتے کہ شیعت جو ہے وہ آج سے 15 20 یا 30 سال پہلے والی جگہ کے اوپر چلی جائے. یہ آپ کو تقسیم رکھنا چاہتے ہیں. یہ ہے MI6 کا اصل ایجنڈا. وہ شیعت جو صرف ذکر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے دنیا میں پہچانی جاتی تھی، وہ شیعت جو عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے لوگوں کی نفرت کا نشانہ بنتی تھی، آج اس شیعت کی پہچان کیا ہے؟ دنیا کس نام سے آپ کو جاننے کی کوشش کر رہی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ اس کے راستے میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ یہ شیعت نہیں ہے جو دنیا سمجھ رہی ہے. شیعت وہی ہے جو 1400 سال سے. آج دنیا یہ جانتی ہے کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی کوئی شیعہ ہے اس کا لیڈر، ایران کا سپریم لیڈر، سیاسی لیڈر خامنہئی ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ وہ دنیا جو جانتی تھی کہ شیعہ وہ ہوتا ہے جو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، مولا امیر کائنات، امیر ممکنات، امام المتقین کے شیعہ ہیں، آج وہ جانتے ہیں یہ خامنہئی کا شیعہ ہے، یہ سیستانی کا شیعہ ہے، یہ بشیر نجفی کا شیعہ ہے، یہ اس کا مقلد، یہ اس کا مقلد، یہ اس کا مقلد. یہ ہے MI6. اس پہ پیسہ لگایا ہے MI6 نے، اور اس کا رزلٹ کیا ہے؟ آج آپ اور میں ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے وضاحتیں دیتے ہیں. آج ہم ایک دوسرے کے سے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں. معصوم کا کال آ جائے تو کہتے ہیں اس کی سند کون سی ہے، اس کی صحیح السند روایت ہمارے سامنے پیش کی جائے. یہی کہتے ہیں نا. لیکن ان سے اگر پوچھا جائے کہ ولایت فقیہ کی صحیح السند روایت کون سی ہے، ولایت فقیہ کے بارے میں آیت کون سی ہے، اجتہاد کی صحیح السند، صحیح السند وہ صحیح السند کہ جس کی تائید قرآن بھی کر رہا ہو اور معصوم کا قول جو ہے وہ اختراع کیا ہوا نہ ہو، وہ کون سا ہے؟ تو کہا جاتا ہے یہ غالی. ان MI6 کے ایجنٹوں نے آپ کو پتا ہے آپ کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ اے شیعہ نے حیدر قرار اسنا عشریہ امامیہ پاکستان. آپ نے کبھی سوچا؟ آپ میں سے ایک گروہ غالیوں کا بنا دیا انہوں نے، یہ غالی. دوسرا کہا یہ مشرک ہیں، علم کو سجدہ کرتے ہیں، تابوت کو سجدہ کرتے ہیں، شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، یہ مشرک ہیں. تیسرے کو کہا یہ نصیری ہیں. اور اس کے علاوہ جو القابات آپ کو اس سوشل میڈیا کے اوپر کچھ پیجز کے ذریعے ہوتا ہے کہ جو جامعہ منتشر لاہور سے لے کے اور یہ جلاب ننگوی اور وہ جو ولایت فقیہ کا پاکستان میں نمائندہ ہے اس مولوی کے زیر اہتمام چل رہے ہیں، آپ کو کن ناموں کے ساتھ یاد کرتے ہیں آپ نہیں جانتے. MI6 کے اصل ایجنٹ آج آپ کے سامنے ننگے کر دیے میں نے. سوری، شاید ننگا جو ہے وہ غیر پارلیمانی لفظ ہو جائے، برہنہ کر دیے، بے نقاب کر دیے. اب سوچئے MI6 اصل میں ہے کیا؟ وہ شیعہ قوم جس کی پہچان ٹوٹل 4 چیزیں، شیعہ قوم کی پہچان ٹوٹل 4 چیزیں: ولایت امیر کائنات اور ائمہ معصومین، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں سے انتہا کی نفرت. دوسری پہچان، جتنی محبت جو ہے محمد و آل محمد سے، اتنی ہی نفرت ان کے دشمنوں سے. دوسری پہچان. تیسری پہچان عزاداری، مجالس کرتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، یا علی مدد کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، جلوس اعضاء نکالتے ہیں، گھروں پہ علم لگاتے ہیں. یہ پہچان تھی نا آپ کی. اور چوتھی پہچان جو سب ان تینوں اہم پہچانوں کے بعد
جو چوتھی پہچان تھی آپ کی وہ یہ تھی کہ آپ متحد تھے. آپ سب کے سب صرف شیعہ اثنا عشریہ امامیہ تھے اور شیعہ علی کہلاتے تھے. آج آپ کیا ہیں؟ یہ ہے MI6. یہ ہے MI6 کا اصل ایجنڈا. یہ ہے اصل MI6 کی حقیقت. آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی. سوچئے گا. میری آج کی گفتگو کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں شیئر کیجئے. ملاؤں کے پاس لے کے جائیے, مفتیوں کے پاس بھجوائیے, ان سے کہیے کہ یہ ایک بندہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے, جس کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں, جس کا نام سید حسنین حیدر کاظمی ہے, اس نے کچھ باتیں کہی ہیں اور بتایا ہے کہ اصل MI6 کیا ہے. اس کا جواب دیں. کیا عید کے روز محمد و آل محمد کو پرسہ دینے والا MI6 ہے؟ پرسہ دینا بھی MI6 ہے. ماتم کرنا MI6 کی نشانی ہے. شیعہ قوم کہاں ہو؟ کس خواب غفلت میں ہو؟ عید کے دن, عید الفطر کے موقع کے اوپر سارے جانتے ہیں, مسلمانوں کے 73 فرقے جانتے ہیں کہ سرکار امیر کائنات کی شہادت جو ہے وہ 21 رمضان المبارک کی. اچھا, انہی ملاؤں نے ایک چکر اور چلایا, انہوں نے پروپیگنڈا کیا یہ 10واں مناتے ہیں. ابے بے وقوف ہو, منافق ہو, جھوٹو. ہم نے کب کہا کہ ہم 10واں مناتے ہیں عید الفطر کے موقع کے اوپر؟ ہم میں سے تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ مولا کا 10واں ہے. ہم تو یہ جانتے ہیں, ہمارا ایمان تو یہ ہے, ہم تو یہ مانتے ہیں, اور آج سے نہیں مانتے ہیں, 1400 سال سے جانتے ہیں کہ حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں سے صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ جن کا 40واں کیا گیا. مخدومہ فاتح شام صلوات اللہ علیہ نے کیا, تو ہم تو صرف ان کے 40ویں کی بات کرتے ہیں. ہم نے کبھی کسی اور معصوم کا 40واں بھی کیا؟ 1400 سال میں دکھاؤ. ہم نے تو نہیں کبھی کہا کہ ہم 40واں کر رہے ہیں. وہ جی یہ کل ہے, یہ 10واں ہے, اور یہ جناب 40واں ہے, اور یہ ہے, اور فلاں ہے, اور فلاں ہے. تم لوگ بات کر سکتے ہو کیا ہر سال محرم میں محرم کے عشرے کو منانا برسی منانا کہو گے اس کو؟ منافقو, MI6 کے ایجنٹو. اگر ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تم برسی بنا رہے ہو. محمد و آل محمد, ہم اگر عید الفطر کے اوپر اگر پرسہ داری کرتے ہیں تو ہمیں صرف ایک جملہ جو ہے وہ ہمارے کلیجے میں لگا ہوا ہے, ہمارے قلوب پر لکھا ہوا ہے, جو زخم اور ناسور بن گیا ہوا ہے, جس کی تکلیف ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم عید والے دن بھی پرسہ دیں. اور وہ ایک جملہ جو ہے مخدومہ فاتح شام بنت علی صلوات اللہ علیہ کا ہے, جس میں آپ نے انتہائی یاس اور حسرت کے ساتھ فرمایا کہ بابا کی شہادت کے بعد عید کے دن ہم انتظار کرتے رہے کہ کوئی ہمیں پرسہ دینے کے لیے آئے, اور مدینے کے مسلمان عید کی تیاریاں کرتے رہے. اس ایک جملے نے جو ہمارے قلوب پر لکھا ہوا ہے, ہمارے جگر کا ناسور بنا ہوا ہے. ہم اٹھتے ہیں, ہم عید والے دن پرسہ دے کے یہ کہتے ہیں کہ مخدومہ افسوس کہ ہم اس دور میں موجود نہیں تھے, لیکن ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہر عید کے اوپر ہم آپ کو پرسہ ضرور دیں گے, تاکہ آپ کی یہ حسرت جو ہے یہ نہ رہے کہ عید کے دن آپ کے باپا کا پرسہ آپ کو کسی نے نہیں دیا. ہم اس لیے عید الفطر کے اوپر پرسہ دیتے ہیں. یہ MI6 ہے, یہ برطانوی اسلام ہے. کیسا MI6 ہے جو تم الزام جلاب ننگوی ہمارے اوپر لگاتے ہو؟ یہ کیسا MI6 ہے کہ جو آپ کو کہتا ہے کہ جناب آپ علی ولی اللہ پڑھیں, جو آپ کو کہتا ہے کہ اذان کا جزو ہے علی ولی اللہ کی گواہی, جو آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کا کلمہ ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ علی ولی اللہ کی گواہی نہ دے دیں. آپ شیعہ کہلا ہی نہیں سکتے. آپ کا شیعت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. جو یہ کہتا ہے کہ اذان اور اقامت اور نماز میں علی ولی اللہ پڑھو کیونکہ تم علی کے شیعہ ہو, تمہاری پہچان ہی یہی ہے. جو یہ کہتا ہے کہ زنجیر زنی کرو, کما زنی کرو, تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ ایک قوم ایسی ہے جو یا حسین اور ہائے حسین کہہ کے خود کو زخمی کرتی ہے, نعرہ تکبیر لگا کر اللہ اکبر کہہ کے لوگوں کے گلے کاٹ کے, ان کے سر کاٹ کے فٹ بال نہیں کھیلتی. شرم آنی چاہیے. حقیقی MI6 کو پہچانیے کہ MI6 ہے کیا, وہ کر کیا رہی ہے. آج
ہمارے پاکستان میں بالخصوص، یا بر صغیر پاک و ہند کہنا، ہماری اپنی تہذیب ہے، آج سے نہیں ہے، صدیوں سے، کئی سو سالوں سے چل رہی۔ ہمارے ہاں شبیہات بنائی جاتی ہیں، علم بنتا ہے، تابوت بنتا ہے، گہوارہ بنتا ہے۔ اسی طرح مولا حسین علیہ السلام کی سواری با وفا مرتجز کی چھبی بناتے ہیں، جس کو دنیا ذوالجناح کے نام سے جانتی ہے، اور تمہارے اس MI6 کے ایجنٹوں نے اس کو گھوڑا پرستی قرار دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ MI6 کے اصل ہیڈ کوارٹر ایران میں ذوالجناح کی زیارت برآمد نہیں ہو سکتی، گھوڑا پرستی ہے۔ جو الزام تم پر پہلے مخالفین لگایا کرتے تھے، اب MI6 کے ایجنٹ لگاتے ہیں۔ سمجھ آئیے MI6 کا ایجنٹ کون ہے؟ ہاتھ میں کڑی پہنو تو MI6 کے ایجنٹ غالی نصیری مشرق۔ شہزادہ قاسم علیہ السلام کی والدہ کی حسرت کی یاد میں پاکستان کی تہذیب اور پاکستان سب کانٹیننٹ کی تہذیب کے مطابق اگر مہندی کا جلوس برآمد کرو تو MI6 کا ایجنٹ۔ لیکن ان MI6 کے اصل ایجنٹوں کے کہنے کے اوپر یوم القدس کے موقع کے اوپر ریلی نکال لو تو وہ دین اسلام کی خدمت ہے، وہ شیعت ہے۔ 12 ربیع الاول کو، جس کا مذہب تشیع میں تصور کنسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے، ساری دنیا جانتی ہے، مذہب تشیع کے مطابق 17 ربیع الاول حضرات صادقین علیہ السلام کے ظہور کا دن ہے۔ 12 ربیع الاول کو ریلی مدرسے کے بچے بچیاں اور ملاؤں کو عمامے پہنا کر سڑکوں پر لے کر آنے والا MI6 کا اصل ایجنٹ جلاب ننگوی عبدالستار جمالی ملون، جس نے امام زمانہ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اس کے خلاف باہر نہیں نکل سکا۔ یہ ہے اصل MI6 کا ایجنٹ۔ میرا خیال ہے اتنی گفتگو کافی ہے، باقی کی ساری باتیں آپ خود بھی سوچیں، اپنے ارد گرد دیکھیں۔ شیعت کو تقسیم فتووں نے کیا، شیعوں کو تقسیم تقلید نے کیا، شیعت کو تقسیم نظریہ ولی الامر اور امام اور آیت اللہ العظمیٰ کو تبدیل کرنے والوں نے کیا۔ 1000 مرتبہ کہہ چکے، بار بار کہتے ہیں، پھر کہتا ہوں، ہم تو اپنے عقائد کو قرآن اور حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں، تم اپنے عقیدے کو قرآن و حدیث سے ثابت کرو، دکھاؤ ولایت فقیہ کہاں ہے۔ 10 منٹ کے بعد دوبارہ آن لائن آؤں گا، اور اب جو گفتگو ہوگی وہ جناب امیر مختار کے حوالے سے ہوگی۔ اسی جلاب ننگوی کے مدرسے میں گستاخی ہوئی، اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں 10 منٹ کے بعد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم ولعن اللہ علی MI6 کے ایجنٹ اجمعین۔